جیلانی نیوز میں خوش آمدید۔ آج بات کریں گے ہم جو لانگ مارچ لاہور سے شروع ہو چکا ہے اور وفاقی حکومت جو ہے اس کے اقدامات کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے ہم وفاقی گورنمنٹ کے اقدامات کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے 9 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے، اور یہ جو 9 رکنی کمیٹی ہے یہ وفاقی کابینہ کے وزراء پر مشتمل ہے، جن کی سربراہی وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کریں گے۔ اور اس کمیٹی کے اندر جو ممبران شامل ہیں، یعنی کہ جو منسٹر شامل ہیں، ان میں خواجہ سعد رفیق، ایاز صادق، مریم اورنگزیب، خالد مقبول صدیقی، میاں افتخار اور مولانا اسد۔ اور یہ جو افراد ہیں ان پہ مشتمل جو ہے وہ کمیٹی بنائی گئی ہے، اور یہ کمیٹی خاص طور پر لانگ مارچ کے حوالے سے بنائی گئی ہے، کیونکہ موجودہ حکومت کا یہ موقف ہے کہ سیاسی ڈائلاگ کے لیے دروازے جو ہیں وہ ہمیشہ کھلے رہتے ہیں، اور جو لانگ مارچ کے حوالے سے امن و امان کے حوالے سے یہ کمیٹی جائزہ لے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو تحریک انصاف ہے وہ اگر کوئی مذاکرات کرنا چاہتی ہے، کوئی مطالبات کرنا چاہتی ہے، تو وہ اس کمیٹی سے بات چیت کر سکتے ہیں، کیونکہ میاں محمد شہباز شریف کا یہ موقف ہے کہ ڈائلاگ کے ذریعے ہم آگے بڑھیں گے، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک بڑی جامع کمیٹی تشکیل دی ہے جو با اختیار بھی ہے۔ اور دوسری طرف لانگ مارچ جو ہے وہ لاہور سے شروع ہو چکا ہے، اور 4 نومبر کو وہ اسلام آباد پہنچے گا، اور اس میں جو ہے وہ اپنا جو مطالبات ہیں لانگ مارچ کے حوالے سے وہ سامنے رکھیں گے۔ اب جو جلسہ گاہ ہے وہ تقریباً F9 پارک جو ہے وہیں پہ ہوگی، کیونکہ وہاں پہ آلریڈی سپیریئر کورٹس جو ہیں ان کا یہ حکم موجود ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پہ ارینجمنٹ ہیں وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کرتی ہے۔ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے یا سیاسی جماعت کے لیے یا مذہبی اجتماعات کے لیے جو جماعت، جو مذہبی جماعت، جو سیاسی جماعت کہیں بھی جلسہ کرنا چاہتی ہے، آئین پاکستان کے مطابق اس کو شخصی آزادی، اظہارِ رائے کا پورا حق حاصل ہے، لیکن اس آزادی میں اسٹیٹ کے خلاف اگر بات کی جائے گی یا اس کے دفاع کے حوالے سے بات کی جائے گی تو وہ پھر شخصی آزادی رائے جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو اب جو جماعت ہے وہ جب درخواست دے گی ڈی سی کو یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو کہ فلاں جگہ پہ ہم نے اس جماعت نے جلسہ کرنا ہے، کوئی سیاسی تقریب کرنی ہے، اور سادہ سے الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ایک چھوٹا ڈسٹرکٹ ہے، وہاں پہ محفل میلاد ہوتی ہے یا کوئی ثقافتی پروگرام ہوتا ہے یا کوئی سیاسی جماعت جلسہ کرتی ہے، تو وہ ڈی سی کو درخواست دیتی ہے کہ فلاں دن ہم نے جو ہے وہ جلسہ کرنا ہے، یہ پروگرام ہے، اس میں ساؤنڈ سسٹم استعمال ہوگا، اس میں لاؤڈ سپیکر استعمال ہوگا، اور یہ اتنے بجے سے لے کے اتنے بجے تک ہوگا۔
پھر وہ جو درخواست ہے اس کے مطابق وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جو ہے وہ تمام ارینجمنٹس کرتی ہے سیکیورٹی کے حوالے سے. اور اسی طرح یہ جو دھرنا ہے یا لانگ مارچ جس کو ہم کہہ رہے ہیں، یہ درخواست دیں گے ڈی سی اسلام آباد کو، اور ڈی سی اسلام آباد جو ہیں وہ ان سے وہ تمام ڈیٹیلز لے گا کہ آپ کا جو ہے وہ جو لانگ مارچ ہے وہ کب اسلام آباد میں داخل ہوگا، اور یہ روٹ ہوگا، اور اس روٹ پہ آگے آپ نے کتنی دیر تک جو ہے وہاں پہ آپ نے قیام کرنا ہے، یہ ساری ڈیٹیلز بتائیں گے. اس کے بعد وہ پھر ڈسٹرکٹ جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ انتظامات کرتی ہے، وہ پولیس کو انگیج کرے گی، وہ دیگر ایجنسیز کو کرے گی سیکورٹی پرپز کے لیے کہ یہ اتنی دیر تک. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ 5 دن 7 دن 4 دن، یہ جسٹ گھنٹوں کی بات ہوتی ہے کہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے ہمارا اس کے بعد جلسہ ہم نے کر کے ختم کرنا ہے. تو جو پروسیجر ہے، جو لا یہ کہتا ہے وہ تو یہ کہتا ہے. اب آگے چلتے ہیں، جوں جوں قافلہ نزدیک پہنچے گا آپ کو اپڈیٹس دیتے رہیں گے. اللہ حافظ.